کہ چوسر جو تھا جدید انگلش کا پہلا شاعر مانا جاتا. اب اگر اس کی آپ شاعری سن لو تو توبہ توبہ کرو. وہ چاہے کتنے ہی جدید ترین اسکول کا طالب علم ہو، اس کی شاعری سے کچھ نہیں بن سکتا. Wandert April with the Suri Sutta, the drifte of March hath pursued to the Rutte, and baited every wind in swish liquor, of which world two engendered is this plural. چار شعر مصرے ہیں جس کو سمجھ آئے ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوگی اس کو جاننے کی. حاضرین حضرات، یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمارے تاثرات کا اس طرح بیٹھے. میں اس شاعر کی بات کر رہا تھا، اس نے ایک شعر لکھا. اس نے شعر لکھا یوں ہی، یہ احسان دانش کا شعر ہے، یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے، یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے، جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے. حضرت حضرات، آپ خود غور کرو ہاؤ اپالوجیٹک مسلمز وی آر. امریکہ میں بڑے سے بڑا عالم بیٹھا ہو نا مسلمان، بڑا، میں نے دیکھا بھی ہے. امام سلیمان شروع امام سے کرتے ہیں، وہاں چھوٹا بھی 52 گز کا لنکا والی داس، وہ شروع امام سلیمان، امام نعمان. ادھر اگر کوئی امام کا لفظ استعمال کرے تو قابل وجوب قتل ہو جاتا اس پہ، مگر ادھر یہ حال ہے کہ ہر بندہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو امام ہی کہلواتا ہے. مگر ہر چیز میں بڑے اچھے ہیں. They talk very nice, very very eloquently about religion, classified with teachers. امریکہ آئے گا جاتا، برطانیہ کے علماء جب برطانیہ کا ذکر کریں ختم، اس وقت وہ ایسی لینگویج فارمولیٹ کرتے ہیں جیسے مذہب کچھ کمزور پڑ گیا ہو، کوئی حقیر پڑ گیا ہو، اور وہ سویلائزیشن بلند و بالا ہو گئے. حضرت یہ اپولوجیٹک مسلم is the cause of Muslim decline. یہ ہے وہ مسلمان جس کو اپنے مذہب کی پورے تعلیم نہیں ہے، جس کو اپنے کلچر کی پوری تعلیم نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں اصحاب کیا تھے. میں بخدا بغیر کسی تعصب کے کہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ جو تاریخ، نفسیات و علم ادب میں لکھا گیا، میں نے کوشش کی کہ اس سے آگاہی پاؤں فلسفے، مگر کچھ مثالیں ملتی نہیں ہیں، مسلمانوں کی سوا کہیں نہیں ملتی. یہ بدقسمتی ہے کہ کسی قوم کے کسی فرد نے بھی اس قسم کی اعلیٰ ترین اخلاقی مثال کبھی کرے. میں صرف ابو عبیدہ بن الجراح کی بات کروں گا. یہ سیریا جو آپ دیکھ لیں، یہ اس کے قبضے میں تھا جب مسلمان فاتحین آئے. انہوں نے جزیہ لیا ہوا تھا، بہت بڑا لشکر، ایک ہیوج مانسٹرس آرمی آف دا رومن امپائر. چلتے چلتے میں آپ کو رومن امپائر کا بھی واقعہ سنا دوں. کوئی وقت تھا کہ دنیا میں دو قوتیں تھیں، ایکمینین امپائر اور رومن امپائر. ساری دنیا ان دونوں میں بچی ہوئی تھی، سائرس کی حکومت میں اور رومن. تو رومن امپائر سب سے پہلا ڈیموکریٹک امپائر سمجھی جاتی ہے. رومن امپائر کی سینٹ بیٹھی، فرسٹ ٹائم انہوں نے لبرٹیز کے لا بنائے، وہ لبرٹیز جو آج ہر حکومت یورپ میں بنا رہی ہے. تو سسرو اٹھ کھڑا ہوا. وہ he was considered to be a wise man in the Roman society، اور سینیٹر بھی تھا. تو اس نے اٹھ کے کہا، رومنس، this is not a prediction. I'm telling you, within 50 years this Roman Empire will be destroyed. یہ جو قانون آپ پاس کر گئے، یہ بہت پرانی ایک اسٹوری ہے کہ اس وقت کیا قانون تھے اور اب کیا ہے. 50 سال ابھی پورے نہیں ہوئے، چند ماہ ہوں گے کہ رومن امپائر 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ان قوانین کی وجہ سے. خادم حضرات، ان قوانین جو ڈیموکریٹک قوانین تھے، جہاں ایکسٹرا آرڈینری لبرٹیز ایشو کی گئی تھی، ان قوانین کی وجہ سے رومن امپائر پہلے 2 حصوں میں تقسیم ہوئی. مغربی رومن امپائر جلدی ختم ہو گئی
اور ایسٹرن رومن پائر میں کانسٹینٹی نوبل کا فال سلطان محمد فاتح سے ہو گیا، اور اب صرف اس کا تاریخوں میں ذکر رہ گیا۔ خاتم آزاد آپ سے پہلے ڈیموکریسیز نہیں گزری، ایتھینین civilization نہیں گزری۔ It is officially known to be the first democracy of the world. Only lasted for 35 years. آپ نے کیا قیامت آ گئی تھی، لیکن ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھا، جو مورل حال اس وقت تھا اور ایتھینینز نے جو اخلاقیات کی تباہی اٹھائی ہوئی تھی، وہ آج کے دنوں میں روٹینز آف ڈیفینس اینڈ سیولائزیشن روٹین ہے۔ 35 سال میں وہ ایج اولڈ ڈیموکریسی بالکل سطح زمین سے صاف ہو۔ اس کے بعد ایک نئی سیولائزیشن، نئی ڈیموکریسی اٹھی، یہ اسپارٹنز کی تھی۔ اسپارٹنز نے بھی وہی قانون پاس کیے، صرف 18 سال زندہ رہے اور وہ بھی زمین سے خفا ہو گئے۔ خادم آزاد ڈیموکریسی کے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی مین وجہ ہے کہ آج تک جمہوریت نے کوئی اخلاقی اصول انسان کو نہیں دیا۔ کوئی جمہوریت نے آپ کو لاز دیے ہیں، بزنس کے رولز دیے ہیں، آپ کو ٹریفک لاز دیے ہیں، مگر کوئی مورل لا جو ہے وہ خدا کی طرف سے آیا ہے اور کسی اور کی طرف سے نہیں آیا۔ There are 3 situations in morality. ایک کو moral کہتے ہیں، ایک کو immoral کہتے ہیں، ایک کو amoral کہتے ہیں۔ دنیا اس وقت سائنسز کی وجہ سے amoral situation کی طرف بڑھ رہی ہے، جہاں کوئی moral نہیں ایگزسٹ کرے گا، ہوگا تو ضرورت کے مطابق ڈالو۔ یہ کون سی سیویلائزیشن ہے جو ترقی کرتی ہے؟ We have never heard them in history. اب میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، وہ بیچارہ سادہ سا شاعر ہے، مظلوم شاعر ہے۔ وہ کہتا ہے جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنو۔ اگر مسلمان بننا ہے تو خدا کے بندو سوچ سمجھ کے بنو۔ اتنی شرمندگی ہے تو چھوڑ جاؤ، کیوں اللہ کو بھی خام خواہ کرتے ہو، شرمندہ کرتے ہو کہ وہ عذاب کی سنا سنا کے بیدار ہو جائے۔ وہ تو بہت مہربان ہے، الٹیمیٹ مہربان ہے، خلاق عالم ہے۔ میں تو آج تک سب سے زیادہ تعجب خدا پہ اس وجہ سے کرتا ہوں کہ آج تک دنیا کی کوئی طاقت مہربان نہیں ہوئی، مگر یہ کون ہے جو 7 آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے اور تواتر سے بنائے جا رہا ہے۔ ظلم نام کی کوئی چیز اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہو سکتی۔ برابر کا صلہ دینا، برابر کا بدلہ دینا۔ اب دیکھو نا، قرآن حکیم میں اس نے کہا کہ اگر برابر کا بدلہ لے لو تو جائز ہے، اور اگر معاف کر دو تو بہت بڑی بات ہے۔ جہاں جہاں بھی آپ قرآن دیکھو گے، اگر معاف کر دو تو بڑی بات ہے، کیونکہ میں خود یہی کام کرتا ہوں۔ اللہ کا کہنا ہے کہ میں خود یہی بات۔ ہمارے مذہب میں خوف کے عناصر کتنے ہیں اور ایکسیپٹنس کے عناصر کتنے ہیں، مگر میں اب آپ کو ایک بات بتاؤں۔ قرآن میں ایک آیت ہے، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَاعْذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جس نے سود لیا اس نے اللہ اور رسول سے جنگ کی۔ آپ کتنے عرصے سے خدا اور رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اور خدا نے یہ تو نہیں کہا آپ سے کہ راتوں رات قانون بنا کے بدل دو، بلکہ قرآن کی آیت کہتی ہے ہم جانتے ہیں کہ تم نہیں بدل سکتے ہو رات کی رات۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ آہستہ آہستہ سود کم ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ صدقات آگے بڑھتے ہیں۔ خادم حضرات، اسپیشلی کم ود ریکویسٹ کہ کاش کے پنجاب والے ہی ایسے ہو جائیں کہ فرسٹ صدقات بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھیں۔ آئی وش
کہ کم از کم یہ جنگ تو ختم ہو جو خدا و رسول سے ہمارے، ہم کیسے وہ اچھی قوم سمجھے جائیں، وہ ہمیں کیسے مبارک بندے سمجھے، کب کیوں ہم سے اتنی شفقت برتے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم ادھر سے کان پھیرتے ہیں ادھر سے پھیرتے ہیں، اب سود فری آ گئی، یہ سود فری، یہ سارے غلط، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اگر ٹیبل یہی ہے تو اس کے اوپر چیزیں بدلنے سے یہ ٹیبل ختم نہیں ہوئے۔ کچھ غور کرو، کچھ انیشیٹ کرو، کچھ آپ سوچو کہ خدا وند کریم نے آج آپ کو اختیار دیا ہے، کو کم از کم میں یہ لفظی جنگ تو ختم ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کچھ تو ختم ہو جائے، خدا و رسول کے خلاف یہ جنگ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آیت یہ کہتی ہے شروع تو کرو، کچھ صدقات کا نظام شروع تو کرو۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، آہستہ آہستہ سود کم ہوگا، مگر خادم حضرات میں نے پرسنلی بڑی کوشش کی ہے to be very fair، مگر کوئی پرسن صدقات کا نظام نہیں چلا سکتا، اس میں بڑا آنیسٹی کا ورشن شامل ہے۔ پرائیویٹ ساری جو انسٹیٹیوشن ہیں اگر یہ نظام چلائیں گے تو الٹیمیٹلی ورسٹ کائنڈ آف کرپشن پہ جا کے ختم ہوگی۔ یہ صرف ایک حکومت چلا سکتی ہے، یہ صرف ایک ادارہ بلڈ کر سکتی ہے جس کو آگے جا کر یہ پورے عالم اسلام کا پہلا فخر ہوگا۔